بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد فائلز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس بات کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ دونوں ممالک اسرائیل اور ایران کے درمیان جو جنگ جاری تھی وہ ختم ہو گئی اور دونوں کے درمیان سیز فائر ہو گیا ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کو مبارکباد دی ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ کل رات تک بالکل ایسا لگ رہا تھا جب قطر اور اس عراق میں جب ایران نے میزائل اٹیک کیے، جو امریکی وہاں پہ جو تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے، اور اس وقت جب پوری دنیا یہ توقع کر رہی تھی کہ شاید اب معاملہ جو ہے پرولانگ ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد اچانک یہ بات سامنے آئی کہ دونوں ممالک اسرائیل اور ایران کے درمیان سیز فائر ہو چکا ہے، اور یہ سیز فائر کروانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ خالد صاحب، اس پورے میں کیا کھویا کیا پایا ایران نے اور اسرائیل نے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ دوسرا واقعہ ہو گیا۔ ایک تو پہلے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ تھی اس میں بھی ٹرمپ نے جو کریڈٹ لیا، انہوں نے کہا جی میں نے سیز فائر کروایا ہے۔ اب یہ دوسرا ہو گیا کیونکہ اس میں تو براہ راست امریکہ خود انوالو تھا، لہٰذا لیکن سیز فائر کا اعلان بھی دوبارہ پھر ٹرمپ نے کیا۔ تو اس کے اناؤنسمنٹ کے بعد یہ ساری صورتحال آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے آئی ہے کہ آج سیز فائر رہا کسی ملک کی جانب سے۔ آج صبح کا کچھ واقعہ تھا کہ شاید ایک آدھ میزائل جو ہے وہ داغا گیا۔ کل جو قطر کے جو ایئرپورٹ تھا الجدید ایئر بیس، وہاں پہ جو اٹیک کیا گیا، اس کے بعد ایسا لگا جیسے اب دوبارہ پورے خلیج میں جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ بڑی تیاریاں کی گئیں، اور قطر نے بھی اور یو اے ای نے بھی اور سعودی عرب نے سب نے قطر نے تو اسٹیٹمنٹ دے دی وہ ساری دھمکیاں لگ رہی کہ ہم جو ہے نا بس کی جوابی کارروائی محفوظ رکھتے ہیں۔ بالکل، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال جو ہے نا، یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ طے شدہ تھی۔ آخری جو دن تھے جنگ کے، وہ طے شدہ تھے کہ دونوں ملکوں کا وقار جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ اسرائیل نے جو کچھ کر لیا بس وہیں تک رہے، ایران نے جو کچھ کر لیا اس کے لیے کافی ہے۔ اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنا جو عزت نفس ہوتا ہے اس کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے کل خلیج کے 2-3 ممالک کو ہٹ کیا، اور اس کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ تھے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان علاقوں کو ہٹ کر سکے، اور نہ ہی ہمارا کو انہوں نے جانی مالی نقصان یہ بھی کیا۔ بات مختلف جگہوں پہ رپورٹ ہو رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جی ایرانینز نے پہلے بتایا کہ ہم جی ہاں، وہ اس سے لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں طے شدہ تھیں، سیز فائر پہلے ہو چکا تھا، صرف اس کو جو عوامی دباؤ کا سامنا ہے نا ایران کو، اس کو موقع دیا گیا کہ آپ اپنا جو جہاں سے امریکی اڈے ہیں ان کو ایک مرتبہ ٹارگٹ کر لیں، تاکہ یہ اپنی عوام کو مطمئن کر سکیں کہ ہم نے امریکہ کے اوپر اٹیک کیا تھا، جواباً کارروائی کی ہے، جو کہ ہمارے 3 انہوں نے ایٹمی تنصیبات تباہ کی ہیں، اور ہم نے بھی جواباً امریکہ کے نشانہ بنایا۔ دوسری طرف انہوں نے پہلے اسرائیل کو نشانہ بنایا تھا، جیسے اسرائیل نے نشانہ بنایا انہوں نے بھی بنایا، اور وہ بھی اپنی عوام کو کافی حد تک مطمئن کر کے پائے کہ ہم نے اسرائیل کا کافی نقصان کیا۔ رات جو ہے وہ جب انہوں نے ایئر بیسز پر ان کے اڈوں پر حملہ کیا تو مقصد صرف یہی تھا کہ جو ایران کی عوام اس کو مطمئن کیا جا سکے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی موجود ہے، لڑنے کی موجود ہے، اور ہم دوبارہ سے انہی علاقوں پہ اٹیک کریں جہاں سے ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ تو لہٰذا یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک حساب سے اسرائیل کی متھ بھی ختم ہو گئی، ایران کا ایٹمی پروگرام بھی ختم ہو گیا۔ جو امریکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ون ون سچویشن جو امریکہ حاصل کرنا چاہتا تھا اس نے 100% وہ حاصل کر لیا، کہ انہوں نے مار بھی لیا، صلح بھی کرا لی، سیز فائر بھی کروا لیا۔ بڑی صاحب، یہ بڑا دلچسپ بات ہے۔ بنیادی طور پہ خالد صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ون ون سچویشن ہے دونوں کی۔ اسٹریٹجکلی آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا کھویا کیا پایا، اسرائیل کی کیا پوزیشن رہی اور ایران کی کیا رہی، اور اس کا اوور آل ریجن پہ اب امپیکٹ کیا آنے والا ہے؟ دیکھیں، امریکہ نے اپنی جو مائٹ ہے وہ دنیا کے سامنے دوبارہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے جو افغانستان سے انخلا کے بعد ان کو ایک دھچکا لگا تھا، وہاں پہ جو پورا الیکشن ہے وہ اسی کیمپین پہ لڑا گیا تھا، میک امریکہ گریٹ اگین، اور وہ اپنا ثابت کرنا چاہیے۔ ان کے جو وزیر دفاع کی پریس کانفرنس ہے اس میں جو ایک ایک لفظ ہے وہ ان کی پالیسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، کہ وہ دنیا کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم ابھی بڑے جناب تگڑے ہیں۔ تو انہوں نے اس طریقے سے لیکن شروع کروایا، ایک کنفلکٹ شروع ہوا ایران اور اسرائیل کے درمیان، اور یہ کنفلکٹ پہلے سے ڈیزائن اسرائیل نے کر رکھا تھا۔ وہ جو ایرانی پراکسیز نے اس کو نقصان پہنچایا تھا پچھلے 2-2.5 سالوں میں، اس کا وہ بدلہ لینا چاہتے تھے، سو انہوں نے اس کو ہٹ کیا ایران کو۔ اور اس کے بعد امریکہ آیا، ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جب امریکہ کے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ وہ اس میں آئے یا نہ آئے۔ براہ راست مطالبہ کیا جا رہا تھا اسرائیل کی طرف سے، اور بلکہ پول کھلنا شروع ہو گئے تھے۔ نتنیاہو اور اس کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ سارا جو منصوبہ تھا وہ تو ٹرمپ نے اس کی اپروول دی تھی، اور اس میں اسیسینیشن بھی شامل تھی جو خامنائی کی۔ تو اس ساری اچھا پھر امریکیوں کی طرف سے اس کی تردید آئی،
امریکیوں نے اس کی تردید کی کہ اسیسینیشن کا پلان ویٹو کر دیا تھا ٹرمپ نے، مگر ایران کے اوپر حملے کی جو منصوبہ بندی ہے اس کی انہوں نے تردید نہیں کی کہ اس میں ہم شامل ہیں. اس کو وہ اپریشیٹ کرتے رہے کہ جو اسرائیل کر رہا ہے ٹھیک. کسی مقام کے اوپر کسی سٹیج کے اوپر بھی جنگ میں امریکیوں نے اسرائیل کو جو ہے وہ ڈسون نہیں کیا ہے اس سارے کانفلکٹ کے اندر. اور پھر انہوں نے ایک سمبولک انٹری ڈالی ہے اپنی کہ جی ہم نے نیوکلیئر پہ مارا ہے. اس سے ان کے جو وہ آپ کہہ لیں کہ ایک اندر سیگمنٹ ہے یہودی لابی جو ہے اس کو بھی انہوں نے مطمئن کیا، اسرائیل کو مطمئن کیا، نتن یاہو کو مطمئن کیا، اور دنیا کے سامنے ایک اپنی جو مت ہے وہ بھی برقرار اس بحال کرنے کی کوشش کی کہ ہم جہاں چاہیں دنیا میں حملہ کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ کیپیبلٹی کسی اور فوج کی ہے ہی نہیں جو امریکن فوج کی. اور اس کے بعد ایگزٹ پوائنٹ انہوں نے رکھا ہوا تھا کیونکہ جو ڈیمیج ہوا ہے ایران کے اندر اس کے اوپر ان کی اپنی جو کہہ لیں کہ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں آخر تک آتی رہی. کل تک ٹرمپ اس کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ دیتا رہا ان کی جو انتظامیہ دیتی تھی وہ کنفلکٹنگ تھیں بلکہ متضاد تھیں کہ زیادہ نقصان ہوا ہے، کچھ ہوا ہے، بیئرلی جو ہے وہ ڈیمیج کر دیا، ڈسٹرائے کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ڈیمیج کیا ہے. تو ڈیمیج تو ہوا خیر جو انہوں نے وہاں پہ حملے کیے. اس کے بعد ایک ونڈو بنائی گئی ایران کے لیے کہ اب اس کو کیسے فیس سیونگ دینی ہے، کیونکہ کوئی بھی جو جنگ ہے جب تک اس ماڈرن وارفیئر میں ایک چیز جو سامنے آئی ہے کہ آپ کو ون ون پوزیشن بنانی پڑتی ہے کسی بھی کانفلکٹ کے اندر، تبھی وہ ختم ہوتا ہے. اگر اس کو کسی ایک فریق کو آپ دیوار سے لگانے کی کوشش کریں تو وہ پھر نہ حکومت بچتی ہے اور نہ وہاں کی فوج کے خلاف بھی بڑا رد عمل آتا ہے. سو ایران کو ایگزٹ یہ دیا گیا کہ اس نے امریکیوں کے اوپر جو ہے وہ مار لیا. آج تک کسی نے نہیں مارا. سینٹ کام فارورڈ ہیڈ کوارٹر کے اوپر میزائل ڈال دیا، ون ون سچویشن اور ایگزٹ بھی دے دیا. لیکن مسئلہ جو بنیادی کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ حاصل کیا کیا. یہ میں اسی طرف آنے لگا تھا. دیکھیں ایک تو یہ کہ اس میں امریکہ نے تو یہ حاصل کیا کہ جی ہم نمبر 1 ہیں اس وقت بھی دنیا میں، اور جو ہمیں ادھر ادھر سے چیلنج کیا جا رہا تھا ہم اس میں وہ تجارت میں بھی اپنا جو ہے وہ ایٹمی تنصیبات بھی تباہ کر دی، تنصیبات بھی ہم تباہ کر سکتے ہیں. اس لیول کا آپریشن کو کر نہیں سکتا. امریکیوں کو تو یہ حاصل ہوا. ڈسٹرکشن جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کی بہت ہوئی ہے، ایران کی زیادہ ہوئی ہے، اسرائیل کی بھی ہوئی ہے. یہ دونوں ملکوں کے عوام نے لوز کیا ہے. یہ انفراسٹرکچر جو تھا وہاں کی پبلک کی ملکیت تھا، ان کے پیسے لگے ہوئے تھے، ان کی محنت اور وہ ان کے کام آنا تھا. تو نتن یاہو کی جو آپ کہہ لیں کہ ہٹ دھرمی یا اگریشن تھا اس کے نتیجے میں ان دونوں ملکوں کا بڑا نقصان ہوا ہے. تیسری جو بات ہے کہ ایک اورا بنا ہوا تھا اسرائیل کا دنیا میں کہ جی ہائی ٹیک میں چلے گئے ہیں، ان کی جو ڈیفنس ہے وہ تو بالکل ناقابل تسخیر ہو گیا. آئرن ڈوم جو ہے اس کا تو وہ تو ڈوم ہو کے رہ گیا ہے. آئرن ڈوم، ایرو 3 اور تھرڈ، تینوں کو انہوں نے اس طریقے سے ہٹ کیا ہے ایرانیوں نے کہ انہوں نے کم از کم دنیا میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کا کوئی، اس سے آپ کو بھی جو پاکستان اور انڈیا کا کانفلکٹ ہے اس میں بھی لرن کرنے کو بہت کچھ ملا کہ ہائپر سونک اور سپر سونک کا دنیا کے کسی بھی جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر بھی کوئی توڑ نہیں ہے. اور کل بھی ایک میزائل جو ہے وہ تو گرا نیچے، مطلب وہ اوپر ہٹ نہیں ہوا. باقی وہ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں بھی ذکر کر دیا ہے کہ جی ایک جو ہے نا وہ اس نے کہا ڈائریکشن ادھر ادھر ہو گئی مگر مان تو لیا کہ. تو یہ جو اسرائیل کا اورا تھا اس کو بڑا ڈیمیج ہوا ہے. اب ایران کو دوبارہ ری بلڈ کرتے ہوئے بہت وقت لگے گا. اور دیکھیں یہ جو جنگ ہے نا اس کا فائدہ جو ہے وہ بڑی طاقتوں کو ہوا ہے. اب وہ اس کو رشیا جو ہے وہ ری بلڈ کر کے دے گا اور چائنا وہ ان سے اپنا تیل نکالیں گے، اور اسرائیل جو ہے وہ مزید اب امریکہ کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا آئے گا کیونکہ ان کو بھی جو مدد چاہیے وہ امریکی اب پیسے ڈالیں گے تو وہ کچھ چیزیں ٹھیک کر سکیں گے جہاں جہاں انفراسٹرکچر ان کا تباہ ہوا ہے. تو اس وائڈلی اگر آپ اس کو آبزرو کریں کہ اس میں حاصل کیا ہوا، ہمیشہ سے جنگوں میں بڑی طاقتوں کو ہی فائدہ ہوتا ہے اور جو چھوٹے ممالک ہوتے ہیں ان کو، چھوٹے ممالک یا کم طاقت والے ممالک ہوتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. ایگزیکٹلی اس میں بھی یہی ہے. اس میں بیسیکلی دونوں ممالک کے جو عوام ہیں وہ ایران کے اور وہ اسرائیل کے وہ لوزر ہیں. ٹھیک بات ہے. ایک جو سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کل عراق کے اندر اور پھر قطر کے اندر جو امریکی بیسز کو نشانہ بنانے کے لیے فائر کیے ہیں میزائل ایران نے، تو اب سیز فائر تو ہو گیا ہے. کیا ان دو ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات کی نوعیت اس میزائل فائر کرنے سے پہلی والی پوزیشن میں ہوگی یا اس سے بعد اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی؟ آپ اس کو دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا کیا ٹیکنیکلی آپ اس سارے معاملے کے اندر ایران کی اسٹرینتھ اور اس کی ویکنس
کہاں آپ کو نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عمران صاحب، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو آپریشن مڈ نائٹ ہیمر ہوا امریکہ کی جانب سے، ان کی 3 جو جوہری تنصیبات تھی ان پہ حملہ ہوا، اس کے بعد ظاہر ہے ایران کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ دباؤ تھا، عوامی پریشر بھی بہت تھا، اس نے ریٹیلیٹ تو کرنا تھا. اس نے جان بوجھ کے شاید جو امریکی نیول ایسٹس تھے ان کو بھی ہٹ نہیں کیا، نیو سیٹ ہیڈ کوارٹر جو بحرین میں ہے اس کو بھی ہٹ نہیں کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر اس کو ہٹ کرتا ہے اور ابنائے ہرمز جو ہے اس کو بند کرتا ہے تو اس صورت میں ایک چائنا کا بہت زیادہ پریشر تھا ایران کے اوپر کہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ بند نہیں ہونا چاہیے. اس سے امریکہ کو تو نقصان کوئی نہیں تھا کیونکہ امریکہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی اپنا تیل بیچتا ہے یورپین ممالک کو، لیکن یورپ کو اور چین کو بہت بڑا نقصان تھا کیونکہ اس کے تقریباً 60 سے 70% جو تیل کی ضروریات ہیں وہ اسی خطے سے پوری ہوتی ہیں، خود ایران سے پوری ہوتی ہیں، تو ایران یہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. دوسری چیزیں یہ ہے کہ خاص طور پہ جو ہیڈ کوارٹر جو یہ اس کو فارورڈ ہیڈ کوارٹر کہا جاتا ہے US سینٹرل کمانڈ کا، جہاں قطر میں جو ہے یہ تقریباً 60 ایکڑ پہ محیط ہے، 1996 میں بنا تھا. یہاں 100 سے زیادہ طیارے اکوموڈیٹ ہوتے ہیں، بہت بڑا ایسٹ ہے، 10,000 کے قریب امریکی فوجی وہاں پہ تھے. تو یہ بیسکلی یہ اٹیک بڑا کیلکولیٹڈ تھا، سمبولک تھا، اور حملے کی جو ہے ظاہر ہے پیش کی اطلاع بھی امریکہ کو بھی تھی عمان کے تھرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے قطر اور باقی ممالک کو بھی اس کی اطلاع دی گئی تھی. ظاہر ہے قطر نے جب یہ حملہ ہوا ہے تو اپنے عوام کو بھی مطمئن کرنا تھا، لہذا جو پہلی ان کی منسٹری آف ڈیفنس سے جو پریس ریلیز آئی اس میں یہ واضح طور پر لکھا تھا کہ ہم جواب کا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں. جو قطر کے ساتھ تعلقات ہیں وہ شاید باقی GCC کے ممالک سے زیادہ اچھے تعلقات ہیں ایران کے قطر کے ساتھ. تو میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ شاید ایران کے وزیر خارجہ شاید فوری طور پہ قطر کا دورہ کریں یا کسی ایلچی کو ضرور بھیجیں، یا ان کے جو سفیر وہاں پہ ہیں وہ ضرور قطر کی حکومت کو مطمئن کریں گے. عراق کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی وہاں پہ ایک روحانی پیشوا ہیں جو کہ آیت اللہ علی خامنائی کے بعد ایک بہت بڑی فگر ہیں عراق کے اندر، اور عراق میں شیعہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے. پھر حشد الشابی اور اس کے 34 سے 50 جو گروپس ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں، تو وہ خود امریکی اڈوں کے خلاف ہیں. تو امریکہ کے وہاں پہ جو عین الاسد ایئر بیس ہے جہاں پہ ایران نے چند میزائل فائر کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس کو وہاں پہ جو ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوئے اور وہاں کوئی نقصان نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عراق جو ہے وہ آلریڈی الائنڈ ہے ایران کے ساتھ، تو کچھ زیادہ مسائل کریٹ نہیں ہوں گے. اس میں ایک چیز بھی ثابت ہوئی ہے جہاں تک جو ہے وہ ایران کا اگر ہم سب سے پہلے بات کر لیں کہ اس میں ظاہر ہے انہوں نے اپنی ایک خفت مٹائی ہے اور ایران نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ان کے پاس فضائیہ تو نہیں ہے، لیکن ان کے پاس جو لانگ رینج، شارٹ رینج، میڈیم رینج میزلز ہیں ان کے ذریعے وہ اپنے دشمن کو بڑے طریقے سے اور بڑے تیر بہدف نشانہ بنا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی جنگ جو ہے ایکٹیو وار جو ہے اس سے کم از کم اس ایسکلیشن کو تھوڑا سا محدود رکھا گیا ہے، اس کو بہت زیادہ پھیلایا نہیں گیا، جنگ جو ہے بڑی جنگ سے بچا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک میڈ اور میچنگ رسپانس دینے کی کوشش کی. جتنے میزلز جو ہیں، جتنے بامز امریکہ نے جو ہے وہ گرائے تھے ایران کے اوپر، اتنی اسی تعداد میں جو ہے بامز ایران نے جو ہے میزلز جو ہیں وہ فائر کیے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہوا کہ امریکہ کے ایئر بیسز جن ممالک میں موجود ہیں ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا فعال ہے کہ صرف ایک میزل جو ہے وہ لگ سکا ہے وہاں پہ گرا ہے ایک نو مینز لینڈ میں، ادروائز تمام کے تمام جو ایران نے میزل فائر کیے وہ سارے کے سارے انٹرسپٹ ہو گئے. لیکن بنیادی بات فیصل صاحب اس میں یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کر لیا، آپ نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی، میزائل بھی فائر کر لیے، آپ نے اس کو طریقے کے ساتھ کیا، آپ کی نیوکلیر سائٹ ہٹ ہو گئی، ادھر سے اسرائیل کی ڈسٹرکشن ہو گئی، اس کا بھی بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی. فار واٹ پرپس؟ جی یہ بڑا دیکھیں بنیادی آپ جب آ گئے سیز فائر کے اوپر، آپ نے قطر کے اوپر بیس اٹیک کر رہے ہیں، آپ پہلے انفارمیشن دے رہے ہیں، فار واٹ پرپس؟ آپ دنیا کو کیسے یہ سارے مل کے دنیا کو فول بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یار یہ کیا تھا؟ دیکھیں پورا یہ جو سارا سینیریو ہے یہ 12 دن چلا ہے، اور ان 12 دنوں کے اندر ظاہر ہے اسرائیل اور جیسے بھٹی صاحب نے بھی کہا ایران اور اسرائیل کا زیادہ نقصان ہوا، امریکہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا. اب یہاں پہ امریکی جو ہیجمنی ہے وہ کسی حوالے سے تھوڑی سی اسرٹ تو ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری جگہ پہ وہ جو مت تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ بالکل ان ایکسیسیبل ہے اور وہ اتنا زیادہ ٹیکنالوجی میں آگے جا چکا ہے کہ اس کو کوئی ہٹ نہیں کر سکتا، تو وہ جو ایرو 3 ایرو 2 ڈیوڈ سلنگ اور اس کے بعد آئرن ڈوم اور تھارڈ وہ جیسے بھٹی صاحب نے کہا وہ تو ختم ہو گیا. اب اس میں بنیادی مقصد جو یہ تھا کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو کسی طریقے سے نیوٹرلائز کیا جائے.
یہ تو کرنے میں اسرائیل اور امریکہ کامیاب ہو گئے ہیں، کم از کم اس حد تک ضرور ہو گئے ہیں کہ وہ جو ایک بات کی جا رہی تھی مختلف کوارٹرز کی جانب سے، اس میں ایک اگر میں اس کو کمپلیٹ کر لوں کہ وہ جو 60% یورینیم انریچمنٹ کی بات ہو رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ایران بہت جلدی ویپن گریڈ کی طرف چلا جائے گا 90% کی طرف، تو وہ تو معاملہ جو ہے وہ اب ڈیلے ہو گیا. اب تو ایران کو اپنی تمام نیوکلیر سائٹ، چاہے وہ تبریز کی ہو، اصفہان کی ہو، وہ نتنز کی ہو یا فردا کی ہو، ان کو دوبارہ جو ہے وہ کنسالیڈیٹ کرنے میں بہت وقت لگے گا. ظاہر ہے وہ جو ایکسپیرینس سائنسدان تھے، نیوکلیر سائنسدان تھے، بہت سارے لوگ فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر کے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو لیڈ نیگوشیٹرز تھے وہ جا چکے ہیں. اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران دوبارہ جو ہے وہ کسی حوالے سے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آتا ہے یا نہیں آتا. نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آنا یا نہ بڑی جب ایک بڑی چیز ویزیبل نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی انٹرنل ویکنیسز بہت زیادہ کھل کے سامنے آئی ہیں. آپ انٹیلیجنس ویکنیسز کی بھی بات کر سکتے ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر کی ویکنیسز کی بھی آپ کے سامنے چیزیں ہیں. ظاہر ہے چونکہ اتنے عرصے سے پابندیاں ہیں، ہم اس میں نہیں جاتے کہ جو ملٹری ہارڈ ویئر اس کے پاس وہ آبسلیٹ ماڈل ہے، چاہے اس کی نیوی ہے، چاہے وہ ایئر فورس ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اب ویکنیسز آگے جا کے یہ جو فردر وائڈ ہوں گی اور سامنے آئیں گی چیزیں، تو اس میں کوئی رجیم چینج کے حوالے سے بھی کوئی ایسی بات چیت کوئی سامنے آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ دیکھیں اس وقت تو عمران صاحب جو صورتحال ہے نا کہ ایک تو یہ کہ ان کے اندر انٹیلیجنس کا جو موساد کا نیٹ ورک تھا، موساد نے حیران کر دیا یہ آپریشن کر کے. میں اس کا ناقد ہوں، آپ کو پتہ ہے اسرائیل سے ہمارے، ہم تو ان کی تعریف کرتے ہوئے یقین کریں زبان ساتھ نہیں دیتی، مگر جو ان کا انٹیلیجنس آپریشن تھا، جو کوورٹ آپریشن تھا ان کا، جس طریقے سے ڈرون اندر سے انہوں نے اڑائے، اندر سے ہٹ کیا، ایگزیکٹ لوکیشنز کے اوپر نشانے گئے، ان کو ایگزیکٹلی انفارمیشن تھی کہ کون کہاں پہ بیٹھا ہے. ان کی ڈیوائسز کمپرومائز تھیں اور واٹس ایپ کمپرومائز سے. آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر انہوں نے کل بل پاس کیا کہ واٹس ایپ جو ہے وہ حملہ بند کرے وہاں پہ. تو ایک تو یہ کہ یہ اسی طرح کا آپریشن تھا جیسا کہ انہوں نے پہلے وہ مٹرولا اور پیجر استعمال یعنی کہ اتنا ولنریبل ہے اس وقت سوشل میڈیا آپ کا، اور یہ آپ کے لیے بھی سبق ہے، آپ بھی پیگاسس استعمال کرتے رہیں ان کا، تو آپ کو بھی اپنی ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا توجہ دینی چاہیے. ڈیوائسز کے اندر وہ گھسے ہوئے تھے. پھر یہ دیکھیں عمران صاحب کہ جو اس کو بھی ایک طرف رکھیں کہ انہوں نے بڑے لیول کا بڑا سکسیسفل آپریشن کیا، اور ایران کا اس کے اوپر واپس پاؤں پہ کھڑے ہونا کوئی اور ملک ہوتا تو شاید نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک ہسٹری ہے، 5000 سال سے یہ یہاں پہ آباد ہیں، یہ قوم بن چکے ہوئے ہیں. آپ ان کے اوپر کسی بھی قسم کی تنقید کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اتنے بڑے، آپ کسی بھی ملٹری کی اتنی بڑی لیڈرشپ ماری جاتی مین سٹریم ساری کی ساری، اور دوبارہ وہ پاؤں پہ کھڑی ہوئی، یہ بڑا امپاسبل تھا، مگر وہ کھڑے ہو گئے. اس لیے یہ اور واپس سٹرائک کی جو کیپیبلٹی ہے، میں پہلے دن سے 2 باتیں ہم سمجھا رہے تھے کہ ڈیفنس کی جو کیپیبلٹی ہے وہ الگ ہے، اوفینس کی الگ ہے. انہوں نے اوفینس کیپیبلٹی کو اپنی کو آخر تک بچا کے رکھا ہے اور واپس مارتے رہے، جس سے اسرائیل کا نقصان بھی ہوا. پھر یہ کہ جہاں تک ریجیم چینج کا سوال ہے، یہ ان لیجیٹیمیٹ قسم کا ایک مطالبہ تھا اسرائیل کا اور امریکہ کا. دنیا میں اس کو پذیرائی نہیں ملی، ایون خود امریکہ میں بھی نہیں ملی کہ ریجیم چینج. بھئی آپ کون ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ریجیم چینج کریں؟ کسی دنیا کے ملک نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. ایون جو یورپین کنٹری ہیں انہوں نے بھی آفیشلی اس کو ریجیم چینج کو سپورٹ نہیں کیا. ایک 2 باتیں صرف شارٹلی. ریجیم چینج جو ہے یہ ایران کے عوام کا مینڈیٹ ہے. کسی بھی ملک کے اندر ریجیم چینج جو ہے وہ اس کے عوام کا مینڈیٹ ہے. اس کو کوئی دنیا کے نہیں سپورٹ کر سکتا. ہاں رجیم کمزور ضرور ہوا ہے، مگر اس جنگ کے نتیجے میں اس کو ایک بوسٹر بھی ملے گا. اب جس نوٹ پہ یہ ختم ہوئی ہے، بس جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ہٹ ہوئے ہیں، آپ کے ہمسائے کے اثاثے ہٹ ہوئے ہیں انڈیا کے. آپ یہ دیکھیں کہ حفا میں لگی بندرگاہ کے اوپر اڈانی کی انویسٹمنٹ ڈوبی ہے، کلچا بہار کے اوپر یا ڈرون آ کے لگے ہیں، انڈیا کی انویسٹمنٹ ایون بندر عباس کے اوپر جو ہے وہ ان کے کچھ ملٹری کے لوگ بھی وہاں پہ، دیوی کے بھی موجود تھے انڈیا کے، گو کہ کوئی ہلاک نہیں ہوا وہاں پہ، مگر وہ ان کا جوائنٹ ایک وہاں پہ چلتا ہے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. پھر سب سے بڑا کہ راہ کا جو پورا نیٹ ورک تھا ایران کے اندر وہ ایکسپوز ہو گیا ہے اور برے طریقے سے ان کے اوپر خالد صاحب. ایک پاکستان کی اب کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں؟ آج پرائم منسٹر کے ساتھ مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں مختلف سفراء،
تو یہ اس کا کیا مقصد ہے اور یہ کس پیرائے میں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے پرائم منسٹر تو رات کو ہی ایکٹیو ہو گئے تھے. انہوں نے رات کو سعودی عرب کے اور قطر کے جو امبیسڈر ہیں پاکستان میں ان کو ٹیلی فون کیا تھا اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا. رات ان کو شاید معلوم نہیں تھا کہ سیز فائر ہو رہا ہے. انہوں نے ہمدردی کا اظہار کر دیا قطر کے ساتھ. اچھا ویسے ان کو یہ اگر خالد صاحب علم ہوتا تو وہ نامینیٹ کر دیتے خامنائی کو بھی نوبل انعام کے لیے. یہ خطرناک ہو سکتا تھا. لیکن آج صبح پھر انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں قطر کے امبیسڈر کو بھی بلایا, سعودی عرب کو بھی بلایا. اب چائنا کے امبیسڈر جو ہیں وہ بھی پی ایم ہاؤس میں پہنچے. وہ ساروں کی ایک نا آپ سمجھ لیں کہ لائن لگی ہوئی ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی گزشتہ روز کی ملاقات کے بعد آج جو سفراء سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیا آپ اس کو اس تناظر سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, اس تناظر میں آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ٹوٹلی سیکورٹی کے اوپر تھی. ہمارے جو ریجن میں معاملات چل رہے ہیں وہ سارا تو اسی کے اوپر تھا. آج جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ڈپلومیٹک لیول پہ ہو رہی ہیں. پاکستان اپنا نیریٹو بیچ رہا ہے اور ان کا سن رہا ہے کہ ان کا اس موقع کے بارے میں کیا خیال. رات کو صورتحال اور تھی, صبح اور ہے. صبح والی جو صورتحال ہے اس پر اب ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ سیز فائر تو ہو گیا, اب اس کو دوبارہ اسی جگہ پہ کیسے لے کے جانا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیسے اس کی طرف لا کے لانا ہے اور پاکستان کا موقف کیا ہونا ہے. یہ پاکستان اب سارے ملکوں کو بتا رہا ہے کہ بحیثیت ہمسایہ ہم نے جو کردار ادا کیا اور جو دوسرے ملکوں نے کردار ادا کیا, اب ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ چل رہی ہے کہ اس لیول پہ ہم نے کوشش کی, اس لیول پہ ہم نے کوشش کی. کریڈٹ لینے کی باتیں اب ہو رہی ہیں. کون کریڈٹ لیتا ہے کہ اس سیز فائر پہ کون کون لوگ ملوث تھے؟ خالی ٹرمپ تو ملوث نہیں ہو سکتا, اکیلا تو کچھ نہیں کیا اس نے. اس کے ساتھ یقیناً دوسرے ملک شامل ہیں جن کی رضامندی کے بعد یہ سارا سیز فائر. بڑا پلان ہے. یہاں پہ ایک چیز میں بتا دوں تھوڑا سا, اگر آپ اجازت دیں, کہ دیکھیں ایران کو اب ایک ریٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. اپنے اندر کی جو ہے نا خاص طور پہ صفائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک تو موساد کا نیٹ ورک جو ان کے اپنے لوگ موجود ہیں جو وہاں پہ افغانی پکڑے گئے ہیں, پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ وہی لوگ ہیں جو این ڈی ایس کے ٹرینڈ تھے جو کہ را سے این ڈی ایس گھسائی ہوئی تھی. اور دوسرا اس کے ساتھ جو را ہے اس کا جو بہت بڑا نیٹ ورک ایران کے اندر ہے اس کو بھی کرب کرنا پڑے گا. اور یہ جو ارتش علیحدہ, بسیج علیحدہ, آئی آر جی سی جس کو پاسداران انقلاب کہتے ہیں, پھر القدس فورس جو کہ پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے خاص طور پہ گلف کے خطے کے اندر, اور ایران کے اندر جو ایک ڈیوائیڈ ہے ود ان ملٹری, اور پھر یہ جو جتنے بھی نیٹ ورکس ہیں را, موساد سمیت سارے اور این ڈی ایس سمیت, میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو جو ہے وہ اب ٹیکن ٹو ٹاسک لینا ہوگا خاص طور پہ تہران کو, اور ان کو سوچنا ہوگا کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایران کو پہلے دن ڈچ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, ان کی پوری قیادت اڑا دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے ریٹروسپیکشن کی بہت ضرورت ہے. فیوچر میں اپنی انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے بہت سارے اہم فیصلے کرنے پڑیں گے اور بہت ہی ہارڈ فیصلے کرنے پڑیں گے اور چیزوں کو بہت زیادہ اسٹریم لائن کرنا پڑے گا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے, اس کو سبسکرائب کیجئے, اور جو بھی آپ کے کویشچنز ہیں یا آپ کے جو کامنٹس ہیں وہ کامنٹ سیکشن میں ضرور گھنٹی ضرور بجائیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.